شعیب شاہین صاحب، سپریم کورٹ نے صدر عارف الوی کی طرف سے 20 فروری کو لکھا گیا خط الیکشن کمیشن کا اس کو آئین کے عین مطابق قرار دیا ہے، لیکن جو صدر نے تاریخ دی تھی 9 اپریل کی، اس تاریخ کی توثیق سپریم کورٹ نے نہیں کی، بلکہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے یہ کہا ہے کہ وہ صدر کو ایک نئی تاریخ پرپوز کرے اس وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کم سے کم وقت درکار ہے الیکشن کے انعقاد کے لیے۔ اب اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن چاہے تو اس تاریخ کو بڑھا بھی سکتا ہے، وہ یہ جواز بنا سکتا ہے کہ ہمیں بیلٹ پیپرز کی چھپائی کرنی ہے، ہمیں پولنگ سٹاف کی تیاری کرنی ہے، ہمیں پولنگ سٹیشنز کی تیاری کرنی ہے، ہمیں اس کے لیے 3 مہینے چاہیے۔ یہ تو معاملہ پھر جب اس فیصلے کو میں نے پڑھا مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ معاملہ پھر طول پکڑ سکتا ہے۔ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج قوم کو مبارک ہو، آئین اور قانون کی فتح ہوئی ہے، اور جو لوگ چاہتے نہیں تھے کہ اس الیکشن کو 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں یا چوزن ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے ہم الیکشن کرا کے آگے اسمبلیاں منتخب کرا کے آگے چلیں، میرا خیال ہے ان کو آج مایوسی ہوئی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کس نے ڈیٹ دینی تھی کس نے نہیں دینی تھی، یہ بھی ابہام جو تھا وہ کم سے کم دور ہو گیا۔ گورنر کے پی کے کی حد تک تو کوئی ابہام بھی نہیں تھا، گورنر کے پی کے پابند تھا آئین کے مطابق ڈیٹ دینے کا، جو اس نے بریچ آف کانسٹیٹیوشن کیا ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یا میجورٹی ویو نے آج یہ ڈکلیئر کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے تو یہ بڑا اچھا فیصلہ آیا ہے اور اس میں کوئی ابہام اب باقی نہیں رہا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے آفٹر کنسلٹیشن ود دی الیکشن کمیشن ڈیٹ دینی ہے، اس کو بھی چونکہ وہ پہلے جوائنٹ تھی، اب ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ دوبارہ کنسلٹیشن کر کے ڈیٹ دیں ود ان میکسیمم پیریڈ آف 90 days اور نیئرسٹ ٹو دیٹ 90 days۔ اب چونکہ یہ ایک ابہام دور ہو گیا ہے، الیکشن کمیشن کو بھی ڈائریکشن ہو گئی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ڈائریکشن ہو گئی ہیں، جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے فیسلٹیز نہیں دے دینی، اس میں آرٹیکل 220 کا بھی اطلاق کر دیا گیا کہ اس کے تحت تمام جو ادارے ہیں وہ پابند ہو جائیں گے فیسیلیٹیٹ کرنے کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فار دی پرپز آف کنڈکٹنگ فری اینڈ فیئر الیکشن، اور انٹرم سیٹ اپ کو بھی ڈائریکشن دے دی گئی ہے۔ اب میرا نہیں خیال کہ کسی میں جرت ہوگی یا اتھارٹی ہوگی کہ وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو وائلیٹ کرے یا انٹینشنلی یا بدنیتی کی بنا پر یا کوئی بھی بہانہ بنا کر کے اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جو بھی ایسا کرے گا نہ صرف وہ توہین عدالت ہوگی بلکہ وہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ بریچ آف کانسٹیٹیوشن تو پہلے آبزرویشن دے دی ہے، اور بریچ آف کانسٹیٹیوشن میں باقی وہ لوگ جو اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وائلیشن میں کھڑے ہوں گے یا کوئی اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرے گا، وہ تمام ادارے وہ تمام شخصیات بھی اس وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن میں اینڈ وائلیشن آف دی ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ دے کین بی پروسیڈڈ اگینسٹ، ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے، خواہ وہ کنٹمپٹ پروسیڈنگز ہوں خواہ کوئی ادر پروسیڈنگز ہوں جو ان کا مس کنڈکٹ کا ہو۔ صحیح۔